وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے نحن ابناء اللہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرکوں نے رب کی بیٹیاں تراشی بغیر علم، سبحانہ وتعالی بدیع السماوات، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کا، کیوں کر ہوگا اس کے لیے کوئی ولد اولاد اور نہیں اس کی کوئی بیوی، اور پیدا کی اس نے ہر چیز اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا، لا الہ الا ہو، خالق و کل شے، بس اس کی عبادت کرو، ہر چیز کا کارساز ہے۔ نہیں ادراک کر سکتی اس کو آنکھیں، اور وہ ادراک کرتے آنکھوں کا، اور وہ لطیف باریک بین ہے، خبردار ہے۔ تاکید کیا چکی تمہارے پاس بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے، اور جس نے دیکھا تو اپنے نفس کے لیے، اور جس نے اندھا پن اختیار کیا بس اس کے نفس پر پڑے گا، اور میں تمہارا نگران تو نہیں ہوں۔ اور ایسے بیان کرتے ہم آیات، اور تاکہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ پیروی کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اور اعراض کر مشرکوں سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ شرک کرتے، اور نہیں بنایا ہم نے تجھے ان پر حفیظ نگران، اور نہیں تو ان کا وکیل، اور نہ برا کا ان کو جو پکارتے اللہ تعالیٰ کے برے، اور ان کو جن کو یہ پکارتے اللہ کے برے، بس وہ گالیاں دیں گے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم۔ اسی طرح ہم نے مزین کیا ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، بس وہ خبر دے گا اس کاروائی کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کا نام لے کر، مضبوط قسمیں اپنی، البتہ اگر آئے ان کے پاس نشانی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تو کہہ دے انما الآیات، پختہ بات ہے نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اور تم ہی کس نے بتلایا کہ بے شک وہ نشانیاں جب آئیں لا یؤمنون، یہ ایمان لے آئیں گے، اور ہم پلٹتے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جیسے کہ ہم نہیں ایمان لائے وہ اس پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑتے ہم ان کو ان کی سرکشی میں یا مہون سرگردان تھے۔ اوپر بھی توحید کا ذکر تھا، شرک کا رد، اور اوپر ذکر تھا کہ خدا کا نہ بیٹا نہ بیٹی، اسی کا ذکر ہے۔ بدعت کے معنی گزر چکے، نو ایجاد، بغیر نمونے اور مثال کے کسی چیز کا ہونا۔ شرعی بدعت لغوی بدعت کا فرق بھی مختصر میں نے عرض کر دیا۔ آسمانوں زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس کا غلط اولاد کہاں ہوگی کہ تو بیوی نہیں۔ ہر چیز کا خالق وہ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں عیسائی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ بھی ہیں۔ یہ لفظوں میں نہیں کہتے کہ مریم اللہ کی بیوی، لیکن صغرا اور کبرا شکل اول کا ہو، ضرب اول ہو، نتیجہ واضح ہوتا ہے، اس میں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اور عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، تو ان کے اس صغرے کبرے سے خود بخود ثابت ہوا کہ مریم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ کہتے نہیں ہے وہ، لیکن لازم کیا، حاشا وکلا ولم تکن لہ صاحبہ، ہر چیز کو پیدا کیا اس نے، وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا، لا الہ الا ہو، خالق کل شے، ہر چیز کا خالق۔ دیکھیے خیالی میں ہے، خیالی مسامرے میں ہے، شرع مقاصد میں ہے کہ یہ کہنا جائز ہے خالق کل شے، یہ کہنا جائز خالق الخنازیر والقردہ، یہ جائز نہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ اجمال کا حکم کبھی اور ہوتا ہے، تفصیل کا ہوتا ہے۔ حوالے ہم نے عبارات اکابر میں دے دیے، کتاب ہے عبارات اکابر، وہ حوالے اس میں دے گئے۔ ہر چیز کا کارسان ہے، لا تدرک الابصار ہوئی۔ یہاں ایک طویل و ذیل مسئلہ چلتا ہے، میں اتحاد اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، غور سے سننا۔ اہل حق یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار، آنکھوں سے دیکھنا، یہ حق ہے۔ اہل حق اس سلسلے میں 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اول، قرآن پاک کی نص، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اپنے رب کو دیکھیں۔ حدیث متواتر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حل نرا ربنا یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا یہ بتاؤ 14ویں کا چاند، بادل نہ ہو، دھند نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو تو چاند نظر آتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں آتا ہے۔ دوپہر کے وقت سورج سر پر ہو، بادل نہ ہو، غبار نہ ہو، دھند نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، نظر آتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا جیسے 14ویں کا چاند تم دیکھتے ہو اور دوپہر کا سورج دیکھتے ہو، وَكَذَلِكَ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ۔ اور تیسری دلیل ہے اجماع امت، تینوں سے رب کی رویت۔ معتزلہ کہتے نہ، رب کا دیدار نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا علمی طور پر ہم بڑی قدر کرتے ہیں علامہ زمخشری، قرآن پاک کی صرفی، نحوی، معانی، بدی کے لحاظ سے جو تفسیر اس نے لکھی ہے اور کسی نے نہیں، لیکن غالب معتزلی یہاں بڑا خوش ہے اور آگے اہل سنت کو گدھے کہے گا کہ یہ اہل سنت جو ہیں کہتے رب کا دیدار ہوگا، کل حمیر الموقفہ، یہ گدھے ہیں گدھے۔ اس لفظ کے بعد سے ہم رحم اللہ کا لفظ قصدن نہیں کہتے، اور مفسرین کے ساتھ تب آ جائے تو اللہ معاف کرے، قصدن نہیں کہتے کہ سنی گدھے ہیں تو خدا کے بندے کون ہیں؟ علم قدر تو ہم کرتے ہیں لیکن عقیدے میں ہم ان کی ساتھ۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہ ہوگا، کہتے ہیں دیکھو قرآن تو کہتا ہے لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، وہ یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ لطیف الخبیر۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے آل حق کو، بیضاوی میں، روح المعانی میں، مدارک میں، السراج المنیر میں، تفسیر مظہری میں، کوئی تفسیر بھی آل حق کی اٹھائیں اس میں آپ کو ملے گا، ایک ہے رویت، ایک ہے ادراک، دونوں کا فرق۔ نفی یہاں ادراک، ادراک کا معنی ہوتا ہے احاطہ من کل الجوانب، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آنکھیں احاطہ تو نہیں کر سکتی، ہم نے احاطے کا دعویٰ تو نہیں کیا، ہم نے تو رویت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے تو نظر کا دعویٰ کیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، رب کو دیکھیں گی نگاہیں۔ یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ رب کا ادراک کوئی کر سکتا ہے، نفی ادراک کی ہے، اس بات رویت کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ طویل بات میں نہیں پڑھتا کیوں، وقت خاصا۔ فرمایا وہ ادراک کرتا ہے آنکھوں، وہ لطیف الخبیر۔ تاکید سے تمہارے پاس آ چکی بصائر، ایک ہوتا ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصارت۔ بصیرت کے معنی دل کی بینائی، بصارت کے معنی آنکھ کی بینائی، یہاں بصائر کا لفظ ہے۔ تمہارے پاس ایسی چیزیں آ چکی ہیں رب کی طرف سے، دل میں روشنیاں پیدا کرتی ہیں، یہ قرآن کے دلائل۔
جس نے دیکھا اپنے لیے، جس نے اندھا پن اختیار کیا اس کے نفس پر پڑے گا، میں کوئی تمہارا نگران تو نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ اے کما صرفنا هَٰذِهِ الْآيَاتِ، ایسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا میں نام ہے عاقبت کی، لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخِرَاطِ، انجام یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ کہ کہتے تو تھوڑا تھوڑا قرآن لاتا ہے، درستہ پڑھ کے آتا ہے روزانہ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں قوم کی جانتی ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں مقسم، تاکہ تو پڑھے، یاد ہو، آگے لوگوں کو سمجھائے، عمل۔ اتبع ما اوحی الیک، جو وہی اترتی اس کی پیروی کر رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ مشرکوں سے اعراض کا یہ معنی نہیں کہ تبلیغ نہ کر، تبلیغ کرنا تو آپ کے فریضوں میں، اعراض کا یہ معنی کہ مثلا جاہل آپ کو کہتے تھے تو مجنون ہے، تو جادوگر ہے، تو مسحور ہے، جادو کیا گیا ہے، تو کاہن ہے، تو شاعر ہے، یہ سب لفظ القرآن میں، تو جھوٹا ہے، لا نکذب کا، یعنی جو باتیں کہتے ان میں تو جھوٹ کہتا ہے۔ اچھا، تو فرمایا اس کا اعراض یہ کر کے اگر تو بھی ان کو کہے کہ تم کاہن ہو، تم جادوگر ہو، تم جھوٹے ہو، تمہارا باپ جھوٹا ہے، تو آپ میں اور ان میں فرق کیا؟ ان باتوں سے اعراض کرنا ہے، حق بیان کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرک نہ کر سکتے، یہ بات آگے آئے گی۔ تکوینی طور پر رب کو شرک سے روک دیتا تو کون کر سکتا، لیکن رب نے اختیار دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء، ہم نے تجھے ان پر نگران تو نہیں بنایا، نہ ان کا وکیل رب۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ بعض مومنوں نے، مسلمانوں نے ان کے الہوں کو برا کہا کہ تمہاری لات کی ایسی، عزا کی ایسی، فلان کی ایسی، انہوں نے آگے رب کو برا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کافروں کے معبودوں کو گالی مت دو، یہ تو کہو کہ وہ خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، رب نہیں، یہ تمہارا فریضہ ہے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ تمہارے لات کی ایسی تیسی، تمہاری عزا کی ایسی تیسی۔ کیوں؟ عقیدہ آخر عقیدہ ہوتا ہے، وہ جوش میں آ کر کے الیاذ باللہ کہیں گے تمہارے خدا کی ایسی تیسی، اور ایسا ہوا بھی۔ فرمایا نہ برا کہو الذین ان کو یدعونہم، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے ورے، ان کو برا مت، برا یہ گالی مت دے۔ کیوں؟ نتیجہ یہ ہوگا وہ اللہ کو گالی دیں گے، حد بند رہے گا، تجاوز کرتے علم کے بغیر۔ کذالک زینا، اے کما زینا لہؤلاء، جیسے ان کے لیے ہم نے اعمال کو مزین کیا، ہر امت کے لیے ان کے عمل کو ہم نے مزین کیا۔ رب کی طرف ہے سب کا لوٹنا، خبر دے گا جو کارروائی جو کرتے ہیں۔ ان کافروں کے آگے ضد، انہوں نے قسم اٹھائی، جہدہ ایمان، اپنی مضبوط قسم اللہ کا نام لے کر، اگر ان کے پاس نشانی آئے ضرور ایمان لائیں گے۔ نشانی یہ صفا سونا بن جائے، مروا سونا بن جائے، تیرے لیے سونے کی کوٹھی ہو، جو اور آگے سورہ بنی اسرائیل میں چیزیں آئیں گی۔ آگے بات سمجھنا، کہہ دے نشانیاں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، معجزات نبی کے بس میں نہیں ہوتی، انما الآیات عند اللہ، وہ رب کے پاس۔ اور اے مومنو تمہیں کس نے بتلایا؟ انہا، بے شک وہ نشانیاں جب آئیں گی، لا کو میں نے ترجمے میں اڑا دیا تھا، اور آپ کو تفسیروں میں ملے گا لا مزیدۃ، یہی معنی حضرت شیخ الہند نے اور دوسرے بزرگوں نے کیے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ نشانیاں جب آئیں تو یہ مان لیں گے، ایمان لائیں گے، لا کو مزیدۃ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ بمانے لعلہ کے، لعلہ، اور عربی میں انا بمانے لعلہ کے آتا ہے، ہدایت النحو سے شروع ہوں
آپ کو اوپر کی کتابوں میں ملے. وَمَا يُشْعِرُكُمْ پر جملہ ختم ہے. اور تمہیں کس نے بتلایا؟ انہا لعلہ شاید کہ وہ نشانیاں جب آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں. وہ نشانی آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں. تو انا کو لعلہ کے معنی میں لاؤ تو لا کو مزید نہ مانو. انہا کو پہلے کا نتیجہ شاید کو نشانی آئیں تو بے شک جس وقت وہ آ جائیں تو یہ ایمان لائیں. تمہیں کس نے بتلایا کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں؟ تو دو تفسیریں میں عرض کر دیں اور ہم پھر سے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے اسی طرح آئندہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر بے شک ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتے اور کلام کریں ان سے مردے اور جمع کر دیں ہم ان پر ہر چیز کو قبلا سامنے. ما کانوا لیؤمنوا نہیں یہ تاکہ تصدیق کریں ایمان لائیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن اکثر ان کے یجہلون جہالت کر رہے ہیں. اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطان انسانوں اور جنوں میں. وہی کرتے بعض ان کے بعد کی طرف زخرف القول ملمہ سازی کی بات غرورا دھوکہ دینے کے لیے. اور اگر چاہتا رب تیرا نہ کرتے اس کو پر چھوڑ دے ان کو اور اس چیز کو جو افترا باندھتے اور تاکہ مائل ہو اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر اور تاکہ اس کو پسند کریں اور تاکہ گھڑیں وہ چیز جس کو مخترفون وہ گھڑنے والے. کیا پسند آ کہ غیر کو تلاش کروں چاہوں حکمن منصف. اور وہ ذات ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب مفصل اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب جانتے ہیں کہ بے شک وہ اتاری ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں. اور مکمل ہو چکی ہے بات تیرے رب کی سچائی میں اور عدالت میں. نہیں کوئی بدل سکتا اللہ کے فیصلوں کو اس کے کلمات کو اور وہی سمیع ہے علیم. اور اگر تم اطاعت کرو گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہے تو بہکا دیں گے تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی اور نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اٹکل اور تخمینے سے کام کرتے ہیں. بے شک رب تیرا وہ خوب جانتے ہیں ان کو جو بہ کے اس کے راستے سے اور وہ خوب جانتے ہیں بالمہتدین ہدایت پانے والوں. پر کھاؤ اس چیز سے کہ ذکر کیا جائے نام اللہ کا اس پر اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے. اور تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ نہیں کھاتے تم اس چیز کو کہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس پر اور تاکید تو اس نے تفصیل سے بیان کی ہے تمہارے لیے وہ چیزیں جو حرام کی اس نے تم پر مگر یہ کہ تم مجبور کیے جاؤ اس کی طرف. اور بے شک بہت سے البتہ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم. بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے تجاوز کرنے والا. اور چھوڑو ظاہری گناہ بھی اور باطنی. بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کاروائی کا جو یفترقون گھڑتے اور نہ کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا. اور بے شک یہ لفظ البتہ نافرمانی ہے. اور بے شک شیاطین لیوحون البتہ القاء کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں. اور اگر تم نے اطاعت کی ان کی بے شک تم البتہ مشرک ہو. یہاں سامنے ایک گھڑی تھی وقت دیکھنے کے لیے کسی صاحب نے ٹائم دیکھنے کے لیے لی ہو یا حفاظت کے لیے لی ہو تو اس کو آج لا کر کے یہیں لگا دے.
سامنے تھی ہے نہیں. ربط مشرکین نے یہ کہا تھا کہ لئن جاءتہم آیۃ لَیُؤْمِنُنَّ بِہَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو ضرور مانیں. اس کا جواب پہلے گزر چکا کہ نشانیاں پیغمبروں کے بس میں نہیں ہیں، انما الآیات عند اللہ. پھر دوسرا جواب یہ کہ اگر آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں. اسی سلسلے میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں یہ فرشتوں کو دیکھیں اور مردے ان سے کلام کرنے لگ پڑے اور ہر چیز ہم ان کے سامنے کھڑا کر دیں، جمع کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، اتنے ضدی ہیں کہ پھر بھی نہیں مانتے مگر یہ کہ رب چاہے. جبرن منوانا چاہے تو الگ بات ہے، یہ خوشی سے نہیں مانے. تو یہ ان کے جو سوالات ہیں ضد پر مبنی ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے. قبلن کے متعلق دو تفسیریں مشہور ہیں. ایک یہ کہ قبلن مصدر ہے، معنی یہ کہ ہر چیز ان کے سامنے معائنتاً ہم لائیں. دوسرا یہ کہ قبل قبیل کی جمع ہے، قبیل کے معنی صنف و نوع، تو ہر چیز کو ہم انواع اور اصناف کے لحاظ سے سامنے لائیں یہ نہیں مانے. آگے آپ کو تسلی ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اے کما جعلنا ہؤلاء اعداءک، کما جعلنا ہؤلاء اعداءک، جیسے ہم نے ان کو تیرا دشمن بنایا تکوینی طور پر، اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن. وہ شیاطین انس میں بھی شیاطین جن کرتے کیا تھے؟ روحی بعضهم الی بعض، القاء کرتے تھے بعض کی طرف زخرف القول، ملمہ سازی کی باتیں. زخرف سونے کو کہتے ہیں، یعنی پیتل ہو تانبا ہو اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا، ملمہ سازی ہوتی ہے تو اب لازمی مانے ملمہ سازی کی بات. غرورا یہ روحی کا مفعول لہو ہے، لأجل الغرور، دھوکہ دینے کی خاطر. فرما اگر رب تیرا چاہتا تو ایسا نہ کرتے، یعنی تکوینی طور پر ان کو روک دیتا کہ یہ نہ کر سکیں. فذرہم وما یفترون. اس ماں کے متعلق دو تفسیریں مشہور ہیں. ایک یہ کہ ماں کو مصدریہ قرار دیتے ہیں، فذرہم وافتراءہم، تو ان کو چھوڑ دے اور ان کے افتراء کو چھوڑ. دوسرا یہ کہ ماں موصولہ قرار دیتے ہیں اور عائد الی الموصوف کو محذوف مانتے ہیں. فذرہم وما یفترونہ ولتصغی، یہ ولتصغی غروراً پر اور یہ بھی مفعول لہو. غروراً لأجل الغرور، القاء کرتے دھوکہ دینے کی خاطر، اور تاکہ مائل ہوں اس زخرف القول کی طرف ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے آتے، اور تاکہ اس کو پسند کریں اور تاکہ گھڑے وہ چیز جو وہ گھڑتے. مشرکین نے جہاں آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، کہنے لگے جب دو فریقوں کا جھگڑا تو کسی کو منصف بناتے ہیں، ثالث مانتے ہیں کہ جو وہ فیصلہ کرے ہم مانیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق ہوں، ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھے، دوسرا اپنے آپ کو حق پر سمجھے، تو ان کی مردم شماری کی جاتی ہے، جدھر زیادہ ہوں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان دونوں چیزوں کا جواب یہاں ہے. اب غیر اللہ ابتغی حکم، کہ اللہ کے بغیر اور کسی کو منسوخ اور ثالث مانو. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے یہ کتاب مفصل اتاری. اگر تم منصف بنانا چاہتے ہو تو وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ،
ان نیک دل اہل کتاب کو تم بنا لو. آپ کو خطاب کر کے سمجھایا گیا کہ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہونا. فلا تکونن من الممترین. پھر رب کا فیصلہ سچائی میں بھی از روئے سچائی کے تمیز اور از روئے عدل کے مکمل ہو. لا مبدل لکلمات رب کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. وہی سنتے ہوئے. اب ان کی دوسری شک کا جواب. دوسری شک کا یہ کہ مردم شماری کرتے ہیں. تمہارے افراد زیادہ ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے, ہمارے زیادہ ہیں تو تم ہمارا ساتھ دے دو. اس کا جواب وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ. اور اگر تو اطاعت کرے گا اکثر ان کی جو زمین میں ہے, جو ذلوک عن سبیل اللہ, تو یہ اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. کیونکہ اکثریت ہمیشہ گمراہ کرے. وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی, اور نہیں وہ مگر یخرصون اٹکل اور تخمینے سے بات کریں. خرس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ درخت کے اوپر پھل ہو, اس پھل کا اندازہ لگانا کہ یہ کتنا ہوگا, وہ تخمینہ ہوتا ہے, اٹکل ہوتی اندازہ ہوتا ہے. بے شک رب کہہ رہا خوب جانتے ہیں جو اس کے راستے سے بہتا, اور خوب جانتے ہیں ہدایت جانتے. اور مشرکین کے اعتراضات میں سے ایک شوشہ جی کہتے تھے تم بنتے ہو واحد, تمہاری توحید بھی نرالی ہے. خود جانور کو قتل کرتے ہو تو کہتے حلال ہے, رب مار دے تو کہتے حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ, رب مار دے تو بقول تمہارے حرام, خود مار دو تو حلال. یہ عجیب تمہاری توحید ہے, عجیب منطق. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مارتا اس کو بھی رب ہے, مارتا اس کو بھی رب. صرف یہ اس لیے حلال ہے کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اللہ کے نام کی برکت سے یہ حلال ہے, اور وہ اللہ کے نام کی برکت سے محروم ہے وہ حلال. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ ہے, جس جانور پر اللہ کا نام دیا گیا کھا اگر ہو. اور تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ نہیں کھاتے اس کو جس پر اللہ کا نام دیا؟ اس نے حرام بھی بیان کر دیا تمہارے لیے تفصیل سے, حلال. ہاں مضطر ہو جاؤ تو پہلے گزر چکا ہے کہ میتا کھا سکتے ہو, خنزیر کھا سکتے ہو. پر بہت سارے لوگ اپنی خواہشات سے لوگوں کو بہکاتے نا. رب تیرا خوب جانتا ہے تجاوز کرنے والا. آگے رب تعالیٰ فرماتے گناہ ظاہری ہوں جیسے یہ حرام کھانا, خنزیر کھانا, میتا کھانا وغیرہ وغیرہ, یا باطنی ہو, مانوی ہو, جھوٹ ہو, غیبت ہو, شرک ہو, تکبر ہو, حسد ہو, سب کچھ ہو. جو گناہ کماتے ہیں تو ان کو بدلہ دیا ہے بما کانوا یقترفون, جو وہ کماتے ہیں اس کا بدلہ ہے. اور نہ کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا, کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت ہے, وہ نہ ذکر کیے جانے سے حرام ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور بے شک یہ تاقلو میں جو عقل مصدر ہے, کھانا اس کا جس پر اللہ کا ذکر نہ ہو, یہ نافرمانی قریب مصدر. یہ شیطان ہیں, القاء کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایسی باتیں تاکہ تمہارے ساتھ وہ جھگڑا کریں. یہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی کہ یہ سوچا ہے, اور اگر تم نے شیطانوں کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو. شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ شیطانوں کی, ان کے چیلوں کی بات کو مانا جائے, یہ بھی شرک کی ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اکابر نے ایک اور وجہ بھی بیان کرنا ہے. منصوص تو یہ نہ کہ اللہ کا نام اس پر ہو, اس کی برکت سے حلال. وہ کہتے ہیں یہ تو ہے, اس کا انکار تو ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ جانور کے بدن میں زہریلا مادہ ہو, اور جب ذبح نہ کیا جائے تو زہریلا خون اندر بدن میں رہتا. اس کو کھانے سے طبی نقطہ نظر سے کئی بیماریاں پھیلیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کی وجہ سے
تمہیں حکم دیا کہ دم مسفوح جو ذبح کرو گے نا تو خون نیچے بہہ جائے گا، زہریلے مواد خارج ہو جائیں گے، باقی جانور تمہارے لیے حلال۔ وہ حکمت علت جو ہے یہی اللہ کے نام کے بغیر۔ اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، بس ہم نے اس کو زندہ کیا اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور، چلتا ہے اس نور کے ذریعے لوگوں میں، اس کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے، نہیں نکلنے والا ان اندھیروں سے۔ اسی طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے وہ کام جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، بڑوں کو وہاں کا جرم کرنے والے، تاکہ وہ مکر کرے ان بستیوں میں، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنی جانوں کے مقابلے میں ان کی خاطر، اور شعور بھی نہیں رکھتے۔ اور جس وقت آتی ان کے پاس نشانی، کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے حتیٰ کہ ہم دیے جائیں مثل اس کے جو اللہ کے رسول دیے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رکھنی اپنی رسالت پیغام، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت پہنچے گی، ذلت اللہ کی طرف سے اور عذاب شدید بسبب اس کے جو مکر کرے۔ بس وہ شخص کہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا تو اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ، کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام میں، اور وہ شخص کے ارادہ کرتے اس کا کہ اس کو بہکائے، کرتے اس کے سینے کو ضیقاً تنگ، حرجاً بہت ہی زیادہ تنگ، گویا کہ وہ چڑھنا چاہتے ہیں آسمان کی طرف۔ اسی طرح ڈالتے اللہ تعالیٰ رجس ان پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ راستہ تیرے رب کا مستقیم، تاکہ سے ہم نے تفصیل سے بیان کی آیتیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور وہ ان کا آقا ہے بسبب اس کے جو عمل کرتے ہیں۔ اور جس دن ان کو جمع کرے گا سب کو، کہے گا اے گروہ جنوں کے، قد استکثرتم، تحقیق نے تم نے کثرت حاصل کی انسانوں سے، ان کو ساتھ ملایا، اور کہیں گے ان کے ساتھی دوست انسانوں میں، اے رب ہمارے، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض کا، اور پہنچے ہم اس میعاد تک جو تو نے ہمارے لیے اجلت لنا مقرر کی۔ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ النار مثواکم، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہا کرو گے، مگر جو رب چاہے، بے شک رب تیرا حکیم ہے علیم۔ اور ایسے ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالمین کو بعض کا، بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ رب اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا، ایک تھے محتدین و عالم بالمحتدین، ہدایت پانے والے، اور دوسرے تھے معتدین عین کے ساتھ، وہ خوب جانتے تجاوز کرنے والوں۔ آگے ان دو طبقوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک طرف معتدین ہے، دوسری طرف معتدین تجاوز کرنے والے۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں نام بھی ملے، مثلا معتدین ہدایت پانے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور معتدین تجاوز کرنے والوں میں ابو جہل تھا۔ یہ مثال کے طور پر ہے کہ اس زمانے میں مثلا کہ معتد تھے ہدایت والے، یہ گویا کہ تجاوز کرنے والے بات نہیں ہے، وہ جو تفسیروں میں نام آئے تو بطور مثال کے سمجھانے کے لیے آئے۔ اب امن کا نا، کیا وہ شخص جو تھا میتن مردہ، کافر تھا، مشرک تھا، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا، ایمان دیا، توحید نصیب کی، اسلام کی توحید دی، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، نور ایمان، نور اسلام، نور توحید، وہ چلتے ہیں لوگوں کہ ایک طرف یہ ہے کمم مثلہ، یہاں آپ کو جلالین تک میں ملے گا مثلہ زائدۃ، مثل کا لفظ زائد، تو مانا یوں کرتے ہیں کہ یہ شخص کمن ہوا فی الظلمات، یہ اس کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے، مثلا والے بنائے، ایسی ہر بستی میں ہم نے جو بڑے بڑے تھے ان کو مجھے تکوینی طور تاکہ وہ مکر کرنے شہروں میں،
وما یمکرون الا بانفسہم، ان کے مکر کا وبال ان کے نفوس پر پڑے گا۔ وما یہ اتنے ضدی ہیں، جب ان کے پاس آتی ہے نشانی یعنی معجزہ، کہتے جی ہم ہرگز نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی دیا جائے مثل اس کے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ یہ معجزے ان کو ملتے، ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جب اس نے اپنی رسالت رکھنی ہوتی ہے۔ رسالت بھی رب کا عطیہ ہے، معجزات بھی رب کے عطیے ہیں، یہ تمہیں کیسے ملتے؟ ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی ذلت اللہ کی طرف سے وعذاب شدید۔ تو چنانچہ بدر میں بڑے ذلیل ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی تھے، اور عذاب شدید پہنچے گا جو مرنے کے بعد ہے اپنی جگہ پھر ماکان ہو۔ آگے فرماتے یہ جو دو طبقے ہیں، ایک ہے ہدایت پانے والا، دوسرا گمراہ۔ فمن یرد اللہ، پس وہ جس کے بارے میں اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کے بارے میں ارادہ کرے کہ اسے بہکائے، کرتے اس کے سینے کو تنگ، حرجن، بہت ہی زیادہ تنگ، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھنا چاہتا ہے اور چڑھ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے، میں نے ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ جتنے مسائل ہیں ان میں یہ تقدیر کا مسئلہ سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اسی لیے جہاں معتزلہ نے انکار کر دیا کہ تقدیر کوئی ہے، ان الامر انف، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ مان لو کہ پہلے سے یہ باتیں طے شدہ ہیں تو پھر ہمارا کیا پوچھ۔ دوسرا جبریہ فرقہ ہے، یہ قدریہ ہے، قدریہ کے معنی منکر تقدیر، معتزلہ تقدیر کے منکر۔ دوسرا فرقہ ہے جبریہ، وہ کہتے لکھا ہوا تو سب پہلے ہے لیکن ہم رب کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہے، جو وہ کرتا ہے ہمارا کوئی دخل۔ اہل سنت والجماعت افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے کہتے نہ انسان مختار باز ہے نہ مجبور باز ہے، فی الجملہ اس کو اختیار ہے، فی الجملہ مجبور۔ کہاوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے، تقدیر کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے کہا، امیر المومنین یہ بتائیں کہ آدمی مختار ماز ہے یا مجبور ماز؟ تو حضرت نے فرمایا، ارفع احدی رجلیک، اپنے ایک پاؤں اٹھا۔ اس نے اٹھایا، فرمایا اس کو اٹھائے رکھو، اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ کہنے لگا لاش آتی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایک پاؤں تو اٹھا سکتے ہو نا؟ کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ کہا تھا اتنی تمہیں تکلیف، جتنا تمہیں اختیار رب نے دیا ہے اتنے کے تم مکلف، اور جو چیز جس کی تکلیف، جو جس چیز کا اختیار رب نے نہیں دیا اس میں تمہیں مکلف بھی نہیں۔ جو شخص من شاء فلیؤمن، دیکھیے شاء کا لفظ چاہتے ہیں کہ جو چاہے، تو ارادہ نہ کرے آدمی، نیت نہ کرے، رب بھی نہیں مانگے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء، تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مشیت دی ہے کہ ایمان لانا چاہے اس کو ایمان ملے گا، نہ ایمان لانا چاہے اس کا سینہ بند ہوگا۔ تو انسان کے اختیار کا جتنے کا وہ پابند ہے اس کا اس میں دخل ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا، کذالک یجعل اللہ الرجس، ایسے ہی رب گندگی ڈالتے علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، تو ایمان لانے کے اختیار ان کو تھا، جب نہیں لاتے تو رب بھی نہیں زبردستی لاتے۔ فرمایا یہ ہے صراط مستقیم،
ہم نے تفصیل سے آیتیں بیان کی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کی. یذکرون یتذکرون تھا، تا کو زال کیا، زال کو زال نہیں. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے ہوگا دار السلام عند ربہم، جنت کو دار السلام کہتے ہیں. خیالی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں اس لیے دار السلام کہ جب وہاں جنتی جائیں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اندر جب جائیں گے تو حور و غلمان ان کو سلام کہیں. وتحیتهم فیما بینہم سلام، آپس میں ان کا تحیہ بھی سلام سے ہوگا. حتیٰ کہ سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف ہی سلام. یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ دار السلام بے عید ہو ہے، وہاں نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، سلامتی سلامتی. پوری جنت میں کھانے دار بھی، اس لیے کر کے کہ جھگڑا نہیں ہے تو کیا ہو گیا. اور یہ بھی مانے کہ وہاں اس کے سلب ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، دار سلام. فرمان اللہ تعالیٰ ان کا ولی بما کانوا یعملون. یہ اوپر تھا کہ دار السلام ان کو ملے گا. اب وہ دار السلام تو ملے گا نا قیامت کے دن. آگے اس قیامت کا ذکر کریں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان کو جمع کرے گا سب کو، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی. اللہ تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا قد استکثرتم من الانس، تاکہ کہ تم نے کثرت حاصل کی، کثرت طلب کی انسانوں سے، ان کو اپنے ساتھ تم نے ملایا اور اپنی تعداد تم نے بڑھائی. آگے تفسیریں تو کئی ہیں، میں تو آسان عرض کرتا ہوں، غور سے دونوں کو سمجھ. تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک یہ کہ رب تعالی جنوں سے فرمائیں گے کہ تم نے انسانوں کو اپنے ساتھ ملایا، اپنا گرویدہ بنایا، ڈرا کر یا لالچ دے کر. اب جنات کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ان کے انسانوں کا جو جنات کے دوست تھے، وقال اولیاؤہم من الانس، جو ان شیطانوں کے ساتھی تھے انسانوں میں سے، وہ کہیں ربنا، اے یا ربنا، ہم نے فائدہ اٹھایا بعض نے بعض سے، اور اس میعاد تک پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی. ایک تفسیر اس کی ہے کہ پروردگار ہم نے تو شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، تیری نافرمانی نہیں کی، یہ ہم نے جو جنات کی پیروی کی تو یہ دنیاوی مفاد تھے، ہم نے بعض نے یعنی انسانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. گویا اس کاروائی کو جو انہوں نے کفر شرک کی اس کو وہ دنیاوی مفاد کہتے ہیں، کفر شرک کہنے کے لیے تیار. یعنی الزام ہوگا ان پر یہ کہ تم نے، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں کو ساتھ ملایا، ان کو گمراہ کیا، کافر بنایا. تو انسان کہیں گے کہ پروردگار ہم نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، ہم نے تو دنیا میں استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا. اس کا نام ہماری اصطلاح میں کفر شرک نافرمانی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں اس بات کہ ہاں واقعی ہے پروردگار ہم انسانوں نے ان جنوں سے فائدہ اٹھایا اور اس فائدے کی وجہ سے ہم شرک کے مرتکب. یہ دو تفسیریں سمجھ گئے کیا کہی میں نے؟ معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ. ایک یہ کہ اللہ پاک فرمائے کہ جنوں کے جنوں کو نے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور اپنے گرویدہ بنا کے ان کو گمراہ کر دیا. تو یہ انسان میں جو جنوں کے ساتھ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے
ہم نے بعض سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ دنیاوی باتیں تھی، دنیاوی مفاد تھا، یہ کفر نہیں، شرک نہیں، یہ کوئی ناجائز تیری نافرمانی نہیں. تو گویا اس تفسیر کے لحاظ سے انہوں نے وہ جرم نہیں مانا جو ان پر لازم ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ وقارہ اولیاء یہ اقرار کر لیں گے کہ اللہ ہم نے کیا، دنیا میں ایسا ہوا، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمیں بہکایا. اعلیٰ النار، یہ فاعل نہ سمجھنا، یہ مقولہ ہے. اعلیٰ کا فاعل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مثواکم، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، نار کا لفظ مؤنث ہوتا ہے. الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم. اب یہ ما شاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ دو تفسیریں یہاں آسان. ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. روح المعانی، در منصور، خازن، ابن کثیر، ابن جریر طبری وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ ما بے معنی من کے ہے، کہ ہمیشہ رہیں گے اس نار میں مگر من شاء اللہ، وہ جن کو رب چاہے. یعنی ان کی جو گمراہی ہوگی بعض ایسے بھی ہوں کہ کفر شرک تک نہیں پہنچی ہوگی، صرف تک پہنچی. تو ماں بے معنی من ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی ضلالت اور گمراہی کفر شرک تک نہیں پہنچی ہوگی، معصیت ہوگی. تو معصیت والے دوسری سیوطی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بعض اکابر یہ مانا کرتے کہ ماں سے مراد وقت، دوزخ میں رہیں گے، نار میں رہیں گے، کیونکہ پہلے نار کا ذکر ہے، مگر وہ وقت اوقات میں سے جو رب چاہے کہ ان کو نار سے نکال کر کے گویا کہ زمہریر میں داخل. سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے کہ ماں بمانے وقت، وہ وقت کہ نار میں رہیں گے مگر وہ وقت من الاوقات جو اللہ چاہے گا کہ نار سے ان کو نکال کر کے زمہریر میں ہوں گے، معذب ہی، لیکن نار میں اس وقت نہ رہیں گے، زمہریر میں. یہ آسان دو تفسیریں رب تیرا خوب جانتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي كَمَا وَلَّيْنَا، جیسے ہم نے دوست بنایا ان انسانوں کو ان جنات کا، كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کسب کی وجہ سے. اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، کیا نہیں تمہارے پاس آئے رسول تم میں سے، یقصون علیکم، جو بیان کرتے تم پر آیتیں ہماری میری اور ڈراتے تم اس دن کی ملاقات سے. کہیں گے ہم گواہی دیتے اپنے نفوس پر، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور گواہی دیں گے اپنے نفوس پر کہ بے شک تھے وہ کافر. یہ اس لیے کہ نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، ذرا حالے کہ وہاں کے اہل باشندے غافل ہیں، اور ہر ایک کے لیے درجے اس چیز سے جو انہوں نے کی، اور نہیں رب تیرا غافل اس چیز سے جو وہ کرتے. اور رب تیرا غنی ہے، بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. اگر چاہے یذہبکم تمہیں فنا کر دے اور خلیفہ بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسے تم ہی پیدا کیے قوم آخرین اور قوم کی اولاد سے. بے شک وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے البتہ آنے والی ہے، اور نہیں تم عاجز کر سکنے والی. تو کہہ دے میری قوم عمل کرو اپنے طریقے پر، میں عمل کرنے والا ہوں. پسند قریب تم جان لو گے اس کو کہ ہوگا اس کے لیے عاقبت اسدار، آخرت انجام آخرت کے گھر. بے شک شان یہ نہیں فلا پاتے گا. اور انہوں نے بنایا رب کے لیے اس چیز سے جو رب نے پیدا کی، کھیتی سے، مویشیوں سے حصہ، پس کہا انہوں نے یہ اللہ کے لیے جل جلالہ اپنے نظام سے
اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، پر جو چیز ان کے شرکاء کے لیے ہوتی تھی تو نہیں پہنچتی تھی اللہ تعالیٰ کو، اور جو چیز ہوتی تھی اللہ کے لیے بس پہنچ جاتی تھی ان کے شرکاء کو۔ برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے تھے، اور ایسے مزین کیا بہت سو کے لیے مشرکوں میں سے ان کی اولاد کو قتل کرنا۔ کس نے؟ شرکاءہم، یہ فاعل ہے زینا کا، ان کے شریکوں نے، تاکہ یردوہم، ان کو ہلاک کر دیں، اور تاکہ خلط مدد کر دے ان پر ان کے دین کو، اور اگر چاہتا رب تیرا نہ کرتے اس کو، بس چھوڑ دے ان کو اور جو اختراع وہ باندھتے۔ اور کہا انہوں نے یہ مویشی ہیں اور کھیتی ہے، ہجر ممنوع، نہیں کھائے گے ان دونوں کو مگر وہ جس کو ہم چاہیں اپنے خیال سے، اور کچھ مویشی حرام کر دی گی ان کی پیٹھیں، اور کچھ مویشی ہیں کہ نہیں ذکر کرتے نام اللہ کا ان پر، افترا باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر، ان قریب رب ان کو بدلہ دے گا اس کاروائی کا جو افترا باندھتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے خالص ہمارے مردوں کے لیے، اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں کو، اور اگر ہوتا ہے وہ میٹا بس اس میں شریک ہوتے ہیں، ان قریب بدلا دے گا ان کو ان کے وسط اس بیان کا، بے شک وہ حکیم ہے۔ تاکید سے خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت کرتے ہوئے بغیر علم کے، اور حرام قرار دی وہ چیز کہ جو اللہ نے ان کو رزق دی تھی، افترا باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر، تحقیق سے گمراہ ہو گئے وہ اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے۔ ربط اوپر بھی قیامت کا ذکر تھا اور جنوں اور انسانوں کے گروہ کا ذکر تھا، آگے بھی انہی کا ذکر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے فرمائیں گے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا نہیں آئے تم میں رسول تم میں جو میری آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائیں، اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرائیں؟ تو کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی اقرار کرتے ہیں کہ آئے، لیکن دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، اپنے نفوس پر گواہی دیں گے، اقرار کریں گے انہم کانوا کا۔ یہاں اب ایک طویل بات چلتی ہے، بات یہ چلتی ہے کہ کیا جنوں میں بھی پیغمبر آئے؟ کیونکہ گروہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی پیغمبر آئے۔ تفسیر مدارک ابو سعود در منصور وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ہے، ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ تعالی چوٹی کے تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جنات میں بھی پیغمبر آئے ہیں، صرف وہ اکیلے یہ کہتے ہیں، باقی حضرات یہ فرماتے نہیں جنات میں پیغمبر دیا، کیونکہ نبوت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ جنات میں اس کی استعداد موجود ہے، وہ استعداد صرف انسانوں میں۔ تو علم یاتکم کا کیا معنی؟ روح المعانی مدارک وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں علم یاتکم فی مجموع منکم اے من مجموعکم، تمہارے مجموعہ میں نہیں آئے پیغمبر؟ تو مجموعہ تو ٹھیک ہے کہ انسان بھی تو ہے، تو پیغمبر صرف انسانوں میں ہے۔ منکم اے من مجموعکم، روح المعانی مدارک ابو سعود۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہاں رسل سے مراد ہیں براہ راست پیغمبر نہ، بلکہ پیغمبروں کے نائبین، جیسے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احقاف میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نحلہ میں فجر کی نماز پڑھائی، وہاں پھر صرفنا الیک نفرا من الجن، جنوں کا ٹول آیا، نام بھی ان کے آئیں گے انشاءاللہ حیینا، تو وہ آئے ایمان لائے، پھر ولو الی قومہم منذرین، اپنی قوم کو جا کر کے ڈرایا۔ تو رسل سے مراد یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے نائبین جنہوں نے حق تو نہیں سمجھایا، مقصود تو حق سمجھانا،
ذالکہ یہ کیوں، یعنی پیغمبر کیوں بھیجے؟ یہ جو الم یاتکم رسل، یہ اتیان رسل کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب تیرا ہلاک نہیں کرتا بستیوں کو، اے اہل القرى، بستی والوں کو، اہل کا لفظ مضاف کہ آل غافل، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبری میں مار دے، ایسا نہیں۔ چھٹے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بعد الرسل، پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگ عذر بہانہ نہیں۔ وَلِكُلٍّ تنوین عوض مضافی ہے کی، اے کل واحد من الجن والانس، جن و انسانوں میں سے ہر ایک کے درجے دونوں میں ہوئے، وما ربک بغافل عما یعملون۔ فرمایا پیغمبر رب نے بھیجے، انہوں نے نہ مانا، چاہیے تو تھا فوراً سزا ہوتی، پر رب تیرا غنی ہے ذرا، اے انسانوں اگر چاہے تم یذہبکم اے یفنیکم ویہلککم، تمہیں فنا کر دے، اڑا دے تمہیں، اور تمہارے بعد ما یشا، اس مخلوق کو چاہے ماں بمانے مند کے، جس کو چاہے خلیفہ بنا دے۔ دیکھتے نہیں انشاکم من ذریت قوم آخرین، تمہارے باپ کہاں ہیں، دادے کہاں ہیں، پردادے کہاں ہیں، ان کو رب نے فنا کیا، تمہیں ان کی جگہ لا کھڑا کیا، تمہیں بھی فنا کر سکتے اور ان کو لا کھڑا کر۔ یاد رکھو جس قیامت کا ذکر تم سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی ملاقات ہوگی، انما توعدون لآت، وہ ضرور آنے والی، تم رب کو نہیں عاجز کر سکتے کہ اس کو وہ قائم نہ کر سکے، ضرور آئے گی۔ تو ان کو کہہ دے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، علی طریقتکم، اپنے طریقے پر عمل کرو، انی عامل۔ یہاں یہ بات بھی چلتی ہے کہ اعملوا تو امر کا سیدھا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر ان کو گویا کہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے طریقے پر عمل کرو، تو رضا بالکفر تو کفر ہے، انہوں نے تو کفر شرک ہی کرنا ہے۔ تو یہاں خاصی تفصیل ہے، تفسیروں میں کہتے ہیں یہ امر تکلیفی نہیں ہے، امر تکلیفی یہ ہوتا ہے کہ عامر معمور بھی کے وقوع پر راضی ہو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، رب عامر ہے، معمور بھی صلاۃ ادا کرنے سے رب راضی ہے، یہ امر تکلیفی۔ یہ امر تحدید اور توبیخ ہے، جھڑکنا، کرو جو کرتے ہو، آگے کرینہ فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے۔ تو یہ امر تکلیفی نہیں ہے، امر تحدید، امر توبیخ، جان لو گے کس کو؟ یہ تعلمون کا مفہوم ہے کہ کس کے لیے ہوگا عاقبت الدار۔ عاقبت الدار کی تفسیر یہی نوٹ کر لینا، تفسیر کشاف، فیضاوی، ابو سعود، مدارک وغیرہ میں ہے، عاقبت الدار کا معنی کرتے ہیں العاقبت المحمودۃ فی الدار الآخرۃ، العاقبت المحمودۃ فی الدار الآخرۃ، اچھا انجام آخرت کے گھر میں کس کو حاصل، انہ، بے شک شان یہ ہے کہ ظالموں کو فلاح نہیں۔ ربط اوپر ذکر تھا کفار کا، اب آگے ان کفار کی کفریہ اور شرکیہ رسموں کا، افعال شرکیہ کا ذکر۔ وہ یہ کرتے تھے کہ زمین سے پیداوار حاصل ہوتی، فصلیں حاصل ہوتی، زمین سے پھل نکلتے، سبزیاں حاصل ہوتی، سب سے پہلے وہ رب کا حصہ نکالتے۔ جو زمین سے چیزیں حاصل ہوتی، سب سے پہلے رب کا حق نکالتے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رب کا حصہ مثلا 10 من نکلی، تو یہ کہتے تھے یہ 10واں من یہ خدا ہے، پہلے رب کا حصہ۔ اس کے بعد مثلا
ایک من کہتے یہ لات اور منات کے لیے، اپنے جو ان کے معبود تھے ان کے لیے۔ جانور ہوتے مثلا 10، ان میں یہ ایک اللہ کی رضا کے لیے یوز ہے، اللہ کے نام پر نکالنے کے بعد پھر ایک لات منات عزا جو ان کا معبود ہوتا تھا اس کے نام پر نکالا، پہلے رب کے نام پر تھے۔ اور عجیب بات تھی، مثال کے طور پر وہ ایک من دانے جو رب کے نام پر وہاں انہوں نے بیدر میں، خرمن میں، درمن میں، کھلیان میں، پیڑ میں، وہ جہاں دانے جمع کرتے ہیں اس جگہ کو اپنی اپنی بولی میں کوئی کچھ کہے گا، کوئی خرمن کہے گا، کوئی درمن کہے گا، کوئی پیڑ کہہ دے گا، کوئی کھلاڑا کہے گا، کوئی کھلیان کہے گا، اس میں وہ وہاں رکھے۔ تو ایک ڈھیری رب کے حصے کی ہوتی، 7 ڈھیری ہوتی لات و منات وغیرہ۔ اب یہ رب تعالی والی جو ڈھیری تھی، اس میں سے کچھ دانے دوسری ڈھیری میں چلے جاتے، بچے بھی ہوتے ہیں وہ کھیلتے، ادھر سے دانے ادھر پھینک دیتے، تو پھر ان کو نہ نکالتے، کہتے تھے رب غنی ہے، یہ محتاج ہیں، ان کی ڈھیری میں آ گئے تو رب کا کچھ نہیں بگڑ، اور ان کی ڈھیری سے اگر رب کی ڈھیری میں چلے جاتے تو فوراً نکالتے تھے، کہتے تھے رب تو رب ہوا، یہ محتاج۔ اسی طرح جانور ہیں، ایک جانور اللہ کے نام پر پہلے اور ایک جانور لات و منات کے نام۔ اور ظالموں، پیدا تو رب کرے، مما ذرا من الحرث والانعام، پیدا تو رب نے کیا، لات نے کیا لات اڑائی وہاں، منات نے کیا کیا، عزا نے کیا کیا، پیر بابا نے کیا کیا، کاکا صاحب نے کیا کیا، شبرالی بابے نے کیا کیا، نکوٹ بابے نے کیا کیا انہوں نے کہ تم ان کے حصے بھی نکالتے ہو۔ اچھا، فرمایا وجعلوا للہ، انہوں نے رب کے لیے بنا دیے مما ذرا جو رب نے پیدا کیا، من الحرث سے، کھیتی سے اور مویشیوں سے حصہ، کہنے لگے ھذا للہ اپنے خیال، وھذا لشرکائے، پر جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتی تھی ڈھیری نہیں پہنچتی تھی اللہ کی طرف، یعنی وہ اس سے نکال لیتے، اور جو اللہ کے لیے ہوتی وہ شرکاء کی طرف چلی جاتی۔ کہتے یہ رب محتاج نہیں ہے، یہ محتاج، برا فیصلہ جو کرتے ہیں، پیدا رب کرے اسے اوروں کی، اور ایسے ہی مزین کیا بہت سے مشرکوں کے لیے اولاد کے قتل کرنے کو شرکاء۔ جاہلیت میں یہ رسم بھی تھی، مثلا کسی کے 10 بیٹے ہو جاتے جوان تو ایک کو وہ لات منات جو بھی ان کا معبود ہو تو اس کے نام پر ذبح کر دیتے، اس کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچے تائے تھے، سب تائے تھے، آپ کے والد سب سے چھوٹے تھے، 9 تھے، یہ 10ویں تھے۔ ان کو عبد المطلب ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہاں مستدرک حاکم میں روایت ہے، مسند احمد میں ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں جو مفصل ہیں یہ واقعہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور پھوپھیاں آپ کی چمٹ گئی، کہنے لگی ہم اپنے بھائی کو نہیں ذبح ہونے، ان کی جگہ ہم 100 اونٹ قربانی کے لیے دے دیں۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد، تو یہ قتل بھی ان میں تھا۔ اس کے علاوہ بیٹوں کے قتل کرنے کا ذکر آگے آئے گا، خشیۃ املاق، فقر کے خوف سے بیٹوں کو ذبح قتل کرتے۔ فرمایا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا بھی مزین کیا، کس نے؟ شرکاءہم، یہ زینہ کا فائل، لیردوہم اردا یردی، اردا باب افعال ہے، تاکہ نسل خوشی کریں ان کی، اور تاکہ دین خلط ملت کر دیں،
یہ انہوں نے دین کا حصہ بنا رکھا. اگر رب چاہتا تکوینی طور پر نہ کر سکتے، چھوڑ دے وہ مایہ. پھر اور بات کہتے تھے یہ جو مویشی ہے، کھیتی ہے، یہ ممنوع ہے، ان کو نہیں کھا سکتے مگر جن کو ہم چاہیں اپنے ساتھ. جیسے آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہتے 11ویں کا دودھ صرف سید پیے گا اور نہیں پی سکتے. سمجھ آئی؟ یہ فلاں چیز صرف سادات کھائیں گے اور نہیں کھائیں گے. اور یہ حضرت جعفر رحم اللہ تعالیٰ کے کنڈے بناتے وہ صرف عورتیں کھائیں گی اور فلاں فلاں مد کی کھائیں گی اور نہیں کھائیں گی. یہ تمام خرافات ہے. ختم فرمایا. اور کچھ جانور تھے جن کی پیٹھیں حرام کر دی. وہ 7ویں پارے میں آپ نے حام کہا کہ 10 دفعہ جفتی کر لے اور 10 ماداؤں کو حاملہ کر گئے تو کہتے کہ اب اس پر نہ سواری کرو اور نہ اس پر پوچھو. اور کچھ جانور تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اس طرح باندھتے ہوئے ان کو بھی کھا جاتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. سجزیہم بما کانوا یکسبون. اور پھر کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں، گائے کے پیٹ میں، بکری کے پیٹ میں، اونٹنی کے پیٹ میں یہ بچہ جو پیدا ہوا زندہ، خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے. وہ محرم علی ازواجنا، وہ زندہ بچہ جو پیدا ہوا اس کو ذبح کریں گے تو عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حرام. اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر سخی نورن بنتے، فہم فیہ شرکاء، وہ اس میں شریک ہوتے. چھوڑتے اس کو بھی نہ، لیکن اتنی سخاوت کرتے کہ مردے بچے میں عورتوں کو بھی شریک کرتے، یہ بھی شریک ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے بیان کا ان کو بدلا دے گا کہ تم نے یہ حلال حرام کرنا اپنی طرف سے کیسے کیا. پہلے گزر چکے التحلیل والتحریم من صفات اللہ تعالی. حجت اللہ بالغہ کے حوالے سے مرض کرتے ہیں. بے شک وہ حکیم ہے. تاکید سے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا حماقت میں مبتلا ہو کر علم کے بعد. اور جو چیزیں رب نے ان کو رزق دی تھی ان کو حرام قرار دیا. سب یہ حماقت افتراء علی اللہ، بہتے گمراہ ہو گئے. وما کرم ہو گئے. وہو الذی، اور وہ ذات ہے انشا جس نے پیدا کیے جنات باغات، معروشات بچھائے ہوئے، وغیرہ معروشات اور جو بچھائے ہوئے نہیں، اور کھجوریں اور کھیتی مختلف ہیں اس کی پیداوار، زیتون انار ملتے جلتے اور جو ملتے جلتے نہیں. کھاؤ ان کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو جائیں، اور دو رب کا حق جس دن اس کو کاٹو، اور نہ اسراف کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا مسرفین. اور مویشیوں سے بوجھ اٹھانے والے وہ فرچہ پست قد پیدا کیے. کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے خدا. یہ 8 قسم کے ہیں. بھیڑ سے 2 ہیں، بکری سے 2 ہیں. تو کہہ دے کیا دونوں نروں کو رب نے حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا ان کو جن پر مشتمل ہیں ان 2 ماداؤں کے رہن. خبر تو مجھے علم کے اگر ہو سکتی. اور ابل سے پیدا کیے 2، بقر سے پیدا کیے 2. تو کہہ دے کیا دونوں نروں کو رب نے حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا ان کو کہ مشتمل ہیں ان پر ارحام ان شیئن کے. کیا تھے تم گواہ جس وقت اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی؟ پس کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا جھوٹ کا تاکہ بہکائے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین. رب اوپر ذکر تھا کہ انہوں نے حرث جو کھیتی ہے اس میں بھی غیر اللہ کا حق بنایا، مویشیوں میں بھی اپنے الہوں کا غیر اللہ کا حق
نہیں کی.